ویورز ویری وارم ویلکم ٹو دس شو. میں ہوں کامران شاہد. بڑا بھاری دن ہے پاکستان کی سیاست کے لیے. اگر میں دکھا سکوں میرے ٹیبل کے اوپر ہی جو کھاتے کھلے ہوئے ہیں, بڑا افسوس ہو رہا ہے ان کو دیکھ کے کہ پاکستان کی دو بڑی پارٹیز کی قیادتیں جو ہے وہ اب جیل جانے کے لیے تیار ہیں. ایک کو تو آج فیصلہ ہو گیا, نواز شریف صاحب ایک دفعہ پھر جیل کے اندر ہیں, اور العزیزیہ اسٹیل مل کیس کے اندر ان کو جو ہے وہ احتساب عدالت نے 7 سال قید بامشقت اور بلینز کے اربوں کے جرمانے کی سزا سنائی. ہمارے سامنے بھی کچھ دیر پہلے ہی تفصیلی فیصلہ آیا. میں چاہوں گا کہ اگر آپ کو وہ پڑھ کے سنا دوں ایگزیکٹ لفظ جو ہے جو ججمنٹ دی گئی. اور دوسرا جو کھاتا کھلا ہے وہ ہے زرداری صاحب کا, اور وہ جب آپ سنیں گے تو آپ یقین کریں اگر آپ بیٹھے ہوں گے تو شاید صوفے سے زمین پہ گر جائیں. اگر جی آئی ٹی کی آپ ریولیشن سن لیں کہ کس طرح زرداری صاحب نے مبینہ طور پر اکارڈنگ ٹو جی آئی ٹی کرپشن کا ایک انبار لگا دیا سندھ کے اندر, اس میں سندھ کی گورنمنٹ کو ملوث کیا, اس میں سندھ کے وزیروں کو ساتھ ملایا, بحریہ ٹاؤن تک کا نام اس کے اندر آیا ہے. اور یہ بتایا گیا ہے کہ جو آئیکن ٹاور ہے کراچی کے اندر اس میں اربوں روپے ککس بیکس جو ہے مبینہ طور پر بحریہ ٹاؤن اور زرداری صاحب کے درمیان ان کا ایگریمنٹ ہوا. غیر قانونی سرکاری زمین جو ہے بحریہ ٹاؤن کو دی گئی. ان تمام چیزوں پر آج جی آئی ٹی میں سپریم کورٹ میں بات کی گئی اور ہم اس پہ بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے اگر آپ کو ورڈکٹ سنا دوں میں العزیزیہ اسٹیل مل کا, جس کے اندر یہ کہا گیا فیصلے کے اندر کہ as sequel of above, the prosecution has successfully established all the ingredients of the offence of corruption, corrupt practices against accused number 1 Mian Mohammad Nawaz Sharif as defined under section 9A5 of the NAO 1999 read with section 14C thereof as per the charge framed for holding and being the true and real beneficial owner of the assets Al-Azizia Steel Mill and HME Hill Mill Steel and related remittance beyond his known sources of income as he failed to establish contrary thereto. تو کرپشن پریکٹسز ثابت ہوئی ہیں اکارڈنگ ٹو احتساب عدالت, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسا accused number 1 Mian Mohammad Nawaz Sharif is held guilty for the offence of corruption and corrupt practices, and accordingly I do hereby convict him under section 10 of the NAO and I read with the schedule this and that 7 years rigorous imprisonment with a fine of rupees 1.5 billion and US $25 million. افسوسناک مقام ہے, صدمے کا مقام ہے, نہ صرف شریف فیملی کے لیے, پاکستان کی سیاست کے لیے. کیونکہ اگر جب ہم قیادت الیکٹ کر کے اس کو بٹھاتے ہیں امین بنا کر اور وہ اس طرح ایک کرپشن ملوث ہو, تو اس سے زیادہ زیادتی کیا ہو سکتی ہے اس قوم کے ساتھ اور خود قیادت کے اپنے ساتھ, کہ عوام آپ کو کہاں بٹھاتے ہیں اور آپ خود کو کہاں پر رکھتے ہیں. آج اڈیالہ جیل میں ہے نواز شریف صاحب اور ان کی ریکویسٹ ہے کوٹ لکھپت جیل ان کو ٹرانسفر کر دیا جائے. ویسے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہاں پہ کیا اتنی خاص بات ہے جو وہاں پہ نہیں تھی, لیکن بہرحال یہ ہوا ہے. رانا محمد افضل خان صاحب, کتنا افسوس کا یہ مقام ہے کہ ہمارے ایکس پرائم منسٹر جو ہیں ان کی کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز ثابت ہو گئیں, آج وہ جیل میں ہیں. یہ پورے پاکستان کے لیے ندامت کی بات ہے, یقیناً آپ کے لیے بھی ہوگی. دیکھیں, ہم بالکل اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ثابت ہو گئی ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ ابھی اس کی سٹیجز باقی ہیں اور نیب کے فیصلے اپ ہولڈ نہیں ہوتے. میاں نواز شریف کے اوپر اس قسم کا پوری پاکستان کے اوپر افسوس کا دن اس دن بھی آیا تھا جس دن میاں نواز شریف کو ہائی جیکر بنایا گیا تھا اور ان کو 14 سال عمر قید کی سزا دی گئی تھی. وہ دن بھی پاکستان کی قوم پہ بڑا بھاری دن تھا. جس دن ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگایا تھا وہ بھی دن بڑا بھاری تھا. تو آج بھی بڑا بھاری دن ہے اور بڑا دکھ ہے اس بات کا. لیکن مجھے جس طرح سے کچھ لوگوں کو یقین ہوگا کہ یہ بڑا انصاف ہوا ہے, مجھے اسی طرح سے یقین ہے کہ یہ انصاف کی فائنل سٹیج نہیں ہے. انصاف یہ جتنے بھی الزامات آپ وجہ فرما رہے ہیں, آپ کے پاس رائٹ ہے سپریم کورٹ تک جانے کا, لیکن انصاف تو نواز شریف صاحب نے خود اپنے ساتھ نہیں کیا جب انہوں نے سورس آف انکم نہیں بتایا. یہ عدالت نے لکھا ہوا ہے. ذرائع آمدنی بتانے میں ایک دفعہ پھر وہ ناکام رہے. جی دیکھیں, یہ آپ بالکل آپ کی رائے ہو سکتی ہے. میری عدالت کا فیصلہ ہے سر, میری رائے نہیں ہے. کر دیا ایک تو سر میری رائے نہیں ہے, عدالت کا فیصلہ پڑھ کے سنا رہا ہوں میں. جی جی عدالت کا فیصلہ ہے, عدالت کی رائے ہے, عدالت کا فیصلہ ہے. جب ایک آدمی ڈس اون کر دیتا ہے کہ یہ میری چیز نہیں ہے, پھر آپ اس کو ثابت بھی نہیں کرتے کہ یہ ان کی چیز ہے, پھر آپ ان کو وہ پورا موقع بھی نہیں دیتے کہ وہ آپ کو پورا ثابت کر سکیں. اب آپ مجھے قانون کا بتائیں کہ میں اپنے اکاؤنٹ کا, اپنی بیوی کے اکاؤنٹ کا تو ذمہ دار ہوں. میں ذمہ دار تو نہیں ہوں کہ میرے جوان بچے جو ہیں ان کا بھی میں حساب دوں. اور پھر پاکستان کے اندر آپ جانتے ہیں کہ جتنے بڑے بزنسز ہیں وہ فیملی بزنسز ہیں.
وہ فیملی اونڈ بزنسز ہیں, اس میں یہ ذمہ داری صرف باپ کی نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی کفالت کر سکتا ہے, دادا بھی کر سکتا ہے, ماما بھی کر سکتا ہے, چاچا بھی کر سکتا ہے. تو یہ چیز تو ثابت نہیں ہوئی کہ تو انہوں نے قومی اسمبلی میں کیوں کہا رانا صاحب کہ یہ سارے ہمارے میری کمپنیز ہیں, یہ سب ہماری کمپنیز ہیں, اس کے ذرائع آمدن ہمیں پتہ ہے, ہمارے پاس ایک چیز کا ریکارڈ ہے. کہا تھا جی, تو پھر ثابت تو نہیں کر سکے اتنا درست کہا تھا شاہد صاحب. اگر آپ جی کی سر, میں آپ کو اس کی میں وضاحت دیتا ہوں. اگر آپ کے پاس ایک کار ہے تو آپ کی بیگم صاحبہ بھی کہہ سکتی ہیں ہماری کار ہے, آپ کے بچے بھی کہہ سکتے ہیں ہماری کار ہے, لیکن جب اس کار کی تحقیقات ہوں گی تو وہ پھر کار جس کے نام پہ رجسٹرڈ ہوگی اس کی کار ہوگی. رانا صاحب رانا صاحب آپ بالکل وجہ فرما رہے ہیں, لیکن اگر میرے پاس کار ہے اور اس کے اوپر آلریڈی میرے پہ مقدمہ بن چکا ہوا ہے اور اس مقدمے کے اوپر مقدمہ بننے جا رہا ہے اور اس کے اوپر ایک پورا سکینڈل بن چکا ہوا ہے کہ یہ میری کار ہے, اور میں قومی اسمبلی جیسے فورم پہ کھڑے ہو کے کہوں کہ ہاں جی یہ میری کار ہے اور میرے پاس کے سارے پروف موجود ہیں, اور اس کے بعد جب عدالت میں معاملہ چلا جائے تو میں پروف نہ دے سکوں تو یہ اور بات ہے, تو پھر تو یہ آپ پہ بہت بڑا جرم بن جاتا ہے. یہ نہیں کہا میری کار ہے, نہیں, انہوں نے فیملی بزنس بتایا نا جس میں انہوں نے اون کیا اس کی قیادت. جی, کیونکہ کار تو پھر بھی ذاتی استعمال کے لیے ہوتی ہے اور بزنس جو ہے وہ تو فیملی کا ہو سکتا ہے, تو وہ ثابت نہیں کر سکے جو انہوں نے جو قومی اسمبلی میں بیان دیا تھا. جی دیکھیں, میں انسسٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے بیان آپ نکال کے دیکھ لیں. انہوں نے کہا یہ ہمارے ایسٹس ہیں, ہمارے ذرائع ہیں, اور یہ جوائنٹ فیملی بزنس کا آپ کے سامنے ثبوت ہے کہ جب ان کے والد نے 5 گھر بنائے ماڈل ٹاؤن میں تو پوری فیملی کے لیے ایک جیسے بنائے. تو یہ جوائنٹ فیملیز کے اندر ہوتا ہے, اور یہ کہہ دینا کہ جی ان کے بچوں کے پاس صرف انہوں نے ہی دیے تھے, تو یہ ایک مفروضہ ہے جس کے اوپر ہمیں اتفاق نہیں ہے. عدالت کو ہوگا, اوروں کو ہوگا. چلے رانا صاحب, میں جا تو آگے رہا ہوں, لیکن مجھے حیران کن بات یہ ہے کہ آپ یقین کریں, اگر آپ پوچھیں, اگر آپ کا بالکل ماضی الضمیر کلیئر ہو, مطلب مجھ سے پوچھ لیجئے, میں آپ کو ایک ایسٹ بتا دوں گا اپنا, کیا دادا اور کیا باپ سب کا بتا دوں گا, کون کہاں سے کس طرح لے کے آیا, کوئی ایشو نہیں ہے, اور یہ کوئی ایشو ہونا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ ایک بزنس مین تو ویسے بھی چیزوں کو مینٹین کرتے ہیں, اور نواز شریف صاحب نے پبلک آفس ہولڈ کیا ہے, ان کے اوپر سینسٹیوٹی بڑھ جائے گی. جی شاہد صاحب سر, آپ درست کہہ رہے ہیں, لیکن شاید آپ کے آباء و اجداد آپ کے ایسٹس کے بارے میں نہ بتا سکیں. میرے آباء و اجداد تو اب زندہ ہی نہیں ہے, تو میرے ایسٹس کے بارے میں کس طرح بتائیں گے وہ, لیکن میں ان کے ایسٹس کے بارے میں بتا سکتا ہوں. چلے, میں یہ میرے دادا اور پردادا تو زندہ ہی نہیں ہے, وہ کس طرح بتائیں گے سر. جو ہیں لندن میں, جی نہیں وہ تو چلے, مجھے نہیں علم تھا اس چیز کا, معذرت کے ساتھ. دیکھیں اگر کیا کہتے ہیں نواز شریف, اگر نواز شریف کے بچے کیا کما رہے ہیں, کیا نہیں کما رہے, میرے بچے بھی جوان ہیں, وہ کیا کاروبار کرتے ہیں, کتنا گھاٹا کھاتے ہیں, کتنا نفع کماتے ہیں, وہ ڈیٹیل مجھے ساری نہیں ملتی, اور ضروری نہیں ہے کہ وہ مجھے ملے. وہ اب جوان ہیں, انڈیپینڈنٹ ہیں, اس کا جواب دے میں کیسے ہو سکتا ہوں. رائٹ. میاں محمود رشید صاحب, میاں محمود رشید صاحب کو وارم ویلکم, اور ارشاد بھٹی صاحب کو وارم ویلکم. میاں محمود رشید صاحب, ایک بات میں تو ان کے وزن ہے, ایک تو یہ کہ ایک تو ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا, جس کے اندر obviously فلیگ شپ انویسٹمنٹ جو ان کے حق میں ہوگا, جس کے اندر جو بہت سی فرمز تھی ان میں سے ایک جو تھی وہ بھی تھی جس کے اندر نواز شریف صاحب ایون فیلڈ ریفرنس کیس میں ڈسکوالیفائی ہوئے میں, جس کے اندر کہا گیا انہوں نے تنخواہ لی تھی اور ظاہر نہیں کی تھی, تو وہ فیصلہ اکارڈنگ ٹو نون لیگ اور مریم نواز صاحبہ کا میں ٹویٹ پڑھا تھا, مورلی ان کی فتح ہے, کہ جس کے اندر سپریم کورٹ نے جو ہے وہ کہا ہے کہ یہ نااہل ہے, اس پہ احتساب عدالت نے اس کے بالکل ریورس فیصلہ دے دیا بقول نون لیگ اور مریم نواز کے. میں نے دونوں کیس کے میرٹ ابھی تک نہیں پڑھے ویسے. دوسرا یہ جو کہہ رہے ہیں جوان بچوں کے ذمہ دار obviously نواز شریف صاحب نہیں ہے, تو یہ بات بڑی وزنی لگتی ہے رانا صاحب کی, مجھے واقعی وہ ذمہ دار نہیں ہے, اور یہ تو معاملہ آئی تھنک 2001 سے ہے, جب یہ کہا گیا کہ ان کے والد محمد شریف نے یہ انڈسٹری لگائی تھی, محمد شریف صاحب نے. جی میاں محمد رشید صاحب. دیکھیے کامران, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسلم لیگ نون کے دوست, ان میں سے رانا صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جو ہمیشہ بڑی ٹھیک بات کرتے ہیں, لیکن آج ان سے کوئی بات بن نہیں پڑ رہی. آئیں بائیں شائیں وہ کر رہے ہیں اس سارے ایشو کے اوپر, اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں موقع نہیں دیا گیا پراپر طریقے سے. میں یہ سمجھتا ہوں جتنا موقع انہیں ملا ہے پاکستان کی تاریخ میں, شاید دنیا کی تاریخ میں کسی بڑے آدمی کو اتنے مواقع نہ ملے ہوں. سینکڑوں پیشیاں. سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا جی کہ اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر پوری قوم سے کہ جناب یہ ہو ثبوت جس کے ذریعے سے ہم نے یہ لگایا, اور یہ ذرائع, یہ ہے وہ ذرائع لگائیں, اور یہ وہ. اچھا یہ وہ ذرائع. اب وہاں سے یہ بیک آؤٹ ہوئے. اس کے بعد قطری شہزادہ آ گیا. قطری شہزادے کے خط کے ساتھ انہوں نے 6 مہینے سال کھلواڑ کیا, پھر اس کو بھی ڈس اون کر لیا. اب اس کے بعد جو ذرائع بتائے تھے اس کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ موقع نہیں ملے.
مسلسل سپریم کورٹ کی جے آئی ٹی سے لے کے اس کے بعد موجودہ یہ احتساب کے اندر ان کی 20 پیشیاں ہوئی ہیں اور سینکڑوں دن سالوں پر محیط ہیں یہ کیسز کہ انہیں مواقع دیے گئے مکمل طور پر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری قوم اب جان گئی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تاریخ ساز دن ہے آج کہ آج وہ لوگ کہ جو لوگ سمجھتے تھے کہ طاقتور کا اس ملک کے اندر احتساب نہیں ہو سکتا وہ کبھی پکڑا نہیں جائے گا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ خدا کی طرف سے پکڑ ہے. یہ پاکستان جو کلمے کی بنیاد پر بنا تھا اور یہاں کے عوام جنہوں نے ان لوگوں کو اپنا دیوتا اور مسیحا سمجھ کر ووٹ دیے تھے, ان دونوں بڑی پارٹیوں کی لیڈرشپ نے جس طرح لوٹ مار کا بازار گرم کیا وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ چکے ہیں. میاں نواز شریف پہنچ گئے اور زرداری صاحب بہت جلد پہنچ جائیں گے. نہیں, زرداری صاحب آپ کو کیوں لگتے ہیں پہنچ جائیں گے؟ آپ ایسا کیوں پریڈکٹ کر رہے ہیں؟ ان کی تو ابھی 27 تاریخ کو یہاں پر دیکھیے جو کچھ اینیورسری ہونے والی ہے. جے ٹی آئی نے جو کچھ جے ٹی آئی نے آج کہہ دیا اور جو تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ ہولناک, خوفناک اور زبان زدِ عام ہیں, اور کس طرح سے یہ دونوں ہاتھوں سے اس پاکستان کو لوٹا گیا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے, یہ تو ہماری حکومت کے اوپر ملبہ ڈال رہے, انتقامی کاروائی ہو رہی ہے جی, یہ نیب کے ان کو کیسے پتہ چلا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ہم صرف ایک بات کہتے ہیں کہ زیرو ٹالرنس ہے, کوئی کمپرومائز نہیں ہے, کوئی این او آر نہیں ہے, کوئی رو رعایت نہیں ہے. جس شخص کے بارے میں بھی اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں بے لاگ طریقے سے ہم یہ کہہ رہے ہیں عدالتوں کو نہ پریشرائز ہونا چاہیے, نہ جے آئی ٹی کو ہونا چاہیے, نہ اداروں کو ہونا چاہیے, اکراس دی بورڈ سب کو پکڑیں اور احتساب کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, کوئی بھی کتنا بڑا بھی رہا ہو. میں آگے جا رہا ہوں لیکن جاتے جاتے آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے, اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وفاقی حکومت نے غداری کا جو کیس چلایا ہے میاں جناب مشرف صاحب کے اوپر, اس کو آپ تاریخیں لینے کے بجائے اس کو پرسیو کریں تاکہ نظر آئے کہ آپ واقعی انصاف میں مشرف کو اور ان الیکٹڈ لیڈرز کو کوئی فرق اور استثرا حاصل نہیں ہے. یہ آپ نہیں کرنا ہے کیونکہ اب یہ آپ کا کیس ہے. عمران خان صاحب سے میں نے پوچھا تھا, میں نے عمران خان صاحب سے پوچھا تھا, انہوں نے کہا میری پرائرٹی نہیں ہے. ان کی پرائرٹی کیوں نہیں ہے؟ جب ان کی پرائرٹی یہ لیڈرز کو پکڑنا ہے, نون لیگ اور زرداری صاحب کو, تو وہ بھی ہونی چاہیے. تو یہ بھی آپ کو خاطر جمع رکھنا چاہیے ورنہ تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی. میاں صاحب میں آگے جا رہا ہوں ذرا, اس سے پہلے میں آؤں صابر بھائی کی طرف, جلدی سے میں ایک کمنٹ دینا چاہوں گا ضرور, نیوٹرل ویو. ارشاد بھٹی صاحب, کیس کے میرٹ ڈی میرٹ پہ قطع نظر آپ بات کرنا چاہے کر سکتے ہیں, میرا سوال مختلف ہے. آج نواز شریف جیل میں ہے, زرداری صاحب جیل میں جاتے نظر آ رہے ہیں, بڑی آئیڈیل پوزیشن ہوگی عمران خان صاحب کے لیے, تو اب تو بلا شرکت غیر حکومت کریں گے, اچھی پرفارمنس بہت دینی چاہیے, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہی امیج آئے گا کہ جناب سیاستدانوں کو جو ایک ڈیفرنٹ لائن لیتے ہیں وہ جیل کے اندر کر دیا جاتا ہے اور اپنے من پسند لوگوں کو اقتدار دلوا دیا جاتا ہے؟ تاریخ کس طرح لکھے گی آج کے ایپیسوڈ کو اور آنے والے زرداری صاحب کے ایپیسوڈ کو؟ دیکھیے کامران بھائی, یہ تو تاریخ بتائے گی کہ وقت بتائے گا, وقت تعین کرے گا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. یہ ابھی قبل از وقت ہے یہ کہنا. لیکن اور مجھے دکھ ہے آج کامران صاحب, یہ آج کے دن کا سن کر, پچھلی یہ جو چیزوں کا سن کر, کہ یہ ایک طرف زرداری صاحب ہیں, دوسری طرف نواز شریف صاحب ہیں, دونوں کو اللہ نے 3 مرتبہ اس ملک پر حکومت کرنے کی ہمت توفیق عطا دی اور ان کو موقع دیا. یہ پبلک منی کے امین تھے, یہ ہم بھوکے ننگوں کے حکمران تھے, انہوں نے ہمیں منزلوں تک پہنچانا تھا, انہوں نے ہمارے مسائل حل کرنے تھے, انہوں نے میرے اور میرے بچوں کے مستقبل کا سوچنا تھا. ان کو اس ملک نے, اس قوم نے, اس بھوکی ننگی قوم نے ہمیشہ کندھوں پہ بٹھایا اور نام, مقام اور عزت دی. بدلے میں انہوں نے کیا دیا یہ آپ کے سامنے ہے, یہ سارا کچھ ہے. میاں صاحب کی 183 سماعتیں ہوئی ہیں, 8 فورمز پر ان کو سنا گیا ہے, 2.25 سال ہوئے ہیں بھائی جان, اور اس میں سوال صرف ایک منی ٹریل کا تھا. سوال تھا پیسے کمائے کیسے, پیسے بھجوائے کیسے, جائیدادیں خریدی کیسی. سپریم کورٹ کہتی ہے کہ آپ نے کیا اونٹوں پر منی بھجوائی تھی. سپریم کورٹ کہتی ہے کہ یہ کوئی فیصل آباد کا چک گاف بے نہیں ہے کہ جہاں پرچیوں پر لکھا جاتا تھا کہ یہ پرچیوں پر لکھ دو کہ اتنے پیسے موصول ہو گئے, اتنے پیسے نہیں. سپریم کورٹ کہتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک چادر کا سوال ہوا تھا, انہوں نے جواب دیا تھا, آپ بھی پبلک منی کے امین تھے. سپریم کورٹ کہتی ہے
کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جدہ سے دبئی، دبئی سے لندن اور پھر قطر سے لندن اور ایک بینک ٹرانزیکشن بھی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ آپ کے سب سے بڑے گواہ حسن اور حسین ہیں، وہ کیوں نہیں آتے، وہ کیوں نہیں پیش ہوتے، کیوں نہیں یہ یعنی کیوں نہیں منی ٹریل دی؟ ارشاد بھائی یہ عوام جو ہے یہ ٹرسٹ کرے گی پولیٹیشنز میں؟ جو نواز شریف صاحب، زرداری صاحب کھاتے کھل گئے ہیں، کیا امیج جا رہا ہے سیاستدانوں کا؟ عام بچہ جو دیکھ رہا ہے ٹی وی کو، جو ان خبروں کو پڑھ رہا ہے، وہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا اس کو مل رہا ہے، اس کے ذہن پہ کیا اثر ہو رہا ہے؟ بھائی جان کچھ بھی نہیں سنیے، آن اوتھ بیان نہیں دیا، لیفٹ رائٹ دائیں بائیں، اور جہاں تک ساکھ کا تعلق ہے، ٹرسٹ کا تعلق ہے، بھائی جان یہ گجنی یادداشتیں ہیں، گجنی سیاستیں ہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا ہمارے ملک میں کرپشن کا، جس ملک میں اخلاقیات کا قحط ہو، جہاں کرپشن، منی لانڈرنگ یا اس طرح کی چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر کسی مہذب معاشرے میں ہوتے، یقین کریں یہ سارے منہ چھپاتے پھرتے، آج ہم منہ چھپا رہے ہیں، اور آپ نے ابھی ٹویٹ بتایا کہ مورلی فتح ہو گئی ہے۔ بھائی میں کیا اخلاقی طور پر فتح ہو گئی تھی جب جناب اسپیکر سے مکرے تھے، اخلاقی طور پر فتح ہو گئی تھی جے آئی ٹی میں خالو کو 2.5 گھنٹے نہیں پہچانا، اخلاقی طور پر فتح ہو گئی جب قطری خط سے مکر گئے، اخلاقی طور پر فتح ہو گئی جب آپ کسی ایک سوال کا جواب آپ نے آن اوتھ نہیں دیا۔ بھائی جان اس ملک میں کوئی نہیں، یہ کل ہمارے پھر میاں دے نعرے وجن گے، پھر ایک تیر اور 4 صوبوں کی زنجیر ہوگا، ہم پھر ان کے پیچھے ہوں گے، یہ کوئی ایسی اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہ چلے گا۔ لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں منزلوں پر پہنچانا تھا، جنہوں نے ہمارے مسائل حل کرنے تھے۔ ملک قرضوں میں، ادارہ کو اس پہ اپنے قدموں پہ نہیں ہے، کیا سے کیا الف لیلا کہانی سنا رہے ہیں خدا کی قسم۔ ارشاد بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا، کچھ نہیں ہوتا۔ میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا۔ صابر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ صابر بھائی اس سے پہلے میں زرداری صاحب پہ جاؤں، ابھی اس پہ نہیں میں جا رہا، میں آپ کو پہلے مریم نواز صاحبہ کے 2 ٹویٹ سناتا ہوں نواز شریف صاحب کے اوپر۔ آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ کی بھی ایک ہسٹری ہے، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، ان کے والد کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، اور اس زمانے میں اگر ٹویٹر ہوتا تو شاید وہ بھی اس طرح کے ٹویٹ کر رہی ہوتی۔ تو پہلے میں نواز شریف کی سزا کے اوپر آپ کی رائے لینا چاہوں گا۔ مریم نواز کا ٹویٹ ہے جی، ایک شخص کو کتنی بار نشانہ بناؤ، کتنی بار سزا دو، کتنی بار جیل بھیجو گے، حکومت کو نواز شریف کا خوف چین نہیں لینے دے رہا، تھوڑے دن ہیں تمہارے انشاءاللہ۔ ایک ہی شخص کو 4تھی بار سزا، اندھے انتقام کی آخری ہچکی، مگر فتح نواز شریف کی ہوگی۔ جتنے بھی فیصلے آئے ان کا مرحوم والد کے ذاتی کاروبار کے حوالے سے آئے، ان کے مرحوم میاں شریف صاحب کی بات ہو رہی ہے، ان میں کچھ غلط نہ مل سکا تو مفروضوں پر سزا سنائے گی۔ آج کا فیصلہ نواز شریف کی امانت، صداقت اور دیانت پر ایک اور مہر ہے۔ مجھے صرف یہ بتا دیجئے صابر بھائی، ابھی زرداری صاحب کی بالکل بات نہیں کرنی، یہ نواز شریف کیا کنٹینیوٹی ہے اسی بات کی جو آپ لوگ بھی کہتے ہیں کہ جی جوڈیشل مرڈر بے نظیر بھٹو صاحب کا ہو گیا، پھر بے نظیر صاحبہ کو سزا دی گئی، زرداری صاحب کو ان کر دیا گیا، یہ وہی کنٹینیوٹی ہے یا نواز شریف کا کیس ڈیفرنٹ ہے، کرپٹ کیس ہے، کرپشن کی ہے انہوں نے آپ کے نزدیک؟ دیکھو یہ جو ٹویٹ ہے مریم نواز کا، یہ ایک قسم کی شو آف اسٹرنگتھ ہے اس کی، اور وہ دکھانا یہ چاہتے ہیں کہ بھئی کہ جو ان کا شروع سے اسٹینڈ رہا ہے کہ جی کہ ہم سے ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اب تو کامران بھائی ابھی مرحلے ہیں، ابھی تو اس کو اپیل کا بھی حق ہے، ابھی وہ اپیل پہ بھی جائیں گے، اور اپیل سے پہلے کہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کیا فیصلہ دے گا اور اس کے بعد جو کورٹس ہیں کیا فیصلے دے دیں گے۔ لیکن ایک چیز فار شیور ہے کہ اگر نواز شریف نے اسمبلی میں جو اسٹیٹمنٹ دیا تھا یا پریس کانفرنس میں کیا بات تھی، ذمہ داری اپنے سر پہ لی تھی یا کیا کیا تھا اور کیا نہیں کیا تھا، تو کورٹس کم از کم کورٹس کو ان چیزوں پہ نہیں جانا چاہیے کہ جی کہ اسمبلی میں اس کی کیا انہوں نے بات کی تھی یا پریس کانفرنس میں اس نے کون سی یعنی بات کی تھی۔ ان کو تو کمپلیٹلی میرٹ پہ جاننا چاہیے، جانا پڑے گا اور ایک یعنی نقطے کو دیکھنا پڑے گا ان کے جو میرا آپ سے سر صابر بھائی سوال ذرا مختلف تھا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نواز شریف صاحب کی سزا جو ہے، جس کو مریم نواز صاحبہ نون لیگ والے پینٹ کر رہے ہیں کہ کسی کے ساتھ لڑائی کا صلہ جو ہے وہ طاقتور قوتوں کے ساتھ پنجہ آزمائی کا صلہ، جو انصاف نہیں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ کا بھی یہ نیریٹو رہا ہے نا بھٹو صاحب کی پھانسی کو لے کے، بے نظیر صاحبہ کی پالیسیز کو لے کے، جو ان کے ساتھ اقتدار سے ان کو بے دخل کیا گیا وقت سے پہلے، اس کو آپ کیسے کیٹیگرائز بریکٹ کر رہے ہیں؟ نواز شریف کی سزا چاہے سپریم کورٹ میں یہ اپ ہولڈ ہو جائے، یہ واقعی کرپٹ پریکٹسز کا کیس ہے یا کوئی جی انتقام ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ جی سر
कामरान भाई देखिए, पीपल्स पार्टी का, मुस्लिम लीग नवाज का, भुट्टो साहब और उसके बेनज़ीर साहिबा का, जरदारी साहब का और नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब का, इनके केसेस एक जैसे नहीं, आप उनको एक एंगल पे ना देखें। उसकी वजह यह है कि देखो, इन लोगों को जिस तरीके से सियासत में लाया गया, कौन लाया पॉलिटिक्स में इनको, और कौन लोगों ने इनको जो है ना सियासत में एक एक्सेस दिया और किसने इनको सपोर्ट किया, ये तो उन्हीं के रहमो करम पर था। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब इन्होंने उन्होंने जब उनको आंखें दिखानी शुरू कर दी तो जाहिर है कि उन्होंने भी रिएक्शन कर लिया। बिल्कुल ठीक है जी। अदर एंड पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, जरदारी साहब, ये हम किसी एजेंसी के जरिए या किसी ताकत के जरिए सियासत में नहीं आए। साबिर भाई, आपका ये पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब मैं आ रहा हूं उस इशू के ऊपर जिसका बराह रास्त आपसे ताल्लुक है, और व्यूअर्स को मैं पहले मुखातिब करके जरा बता दूं कि हुआ क्या है। जीआईटी के अंदर जीआईटी रिपोर्ट जमा कराएगी जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। जरदारी साहब, फरियाल तालपुर साहिबा, बिलावल भुट्टो जरदारी के ऊपर होशे रुबा करप्शन के इल्जामात आए हैं, और ये पूरी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस जो हैं, ये मेरे सामने पड़ी जीआईटी की रिपोर्ट भी, पूरी करप्शन की जो प्रैक्टिसेस हैं, जो ट्रांजैक्शंस हैं, ओमनी ग्रुप, जरदारी कंपनीज, वो साबित करने की कोशिश की है जीआईटी ने आज। मैं आपको जरा, और उसके अलावा बहरिया टाउन के साथ जो एग्रीमेंट है, जिसमें खास तौर पे जो कराची का टावर है, उसके ऊपर भी खुल के बात की गई है। मैं जरा आपको पढ़ के सुना दूं कि आज हुआ क्या सुप्रीम कोर्ट में जीआईटी की रिपोर्ट जब खुली। समिट बैंक स्पेशली खोला गया अकॉर्डिंग टू दिस जीआईटी, जरदारी साहब ने खोला, ये उनका दिमाग था, ताकि जब करप्शन की जाए तो बैंक भी अपना, जाली अकाउंट्स भी अपने, ओमनी ग्रुप को कर्जा भी अपना, सारा कुछ अपना, और सब कुछ जेब में, और किसी को पता भी ना चले। समिट बैंक में खोले जाली अकाउंट्स में 42 अरब से ज्यादा की ट्रांजैक्शन हुई। आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, सिंध बैंक और नेशनल बैंक के फैसलों पर असरअंदाज हुए। जरदारी ग्रुप का कोई माकूल बिजनेस नहीं। आसिफ अली जरदारी और खानदान के लिए एयर टैक्स की अदायगियां जारी अकाउंट से हुई। बहरिया आइकॉन टावर, बाग बिन इब्न कासिम की ज़मीन गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई। कहा गया है कि इनका बहरिया टाउन को जरदारी साहब की अंडरस्टैंडिंग थी किकबैक्स के अंदर। बहरिया आइकॉन टावर के हवाले से और भी आगे चल के आपको बताऊंगा मैं। फरियाल तालपुर के घर, जरदारी हाउस के सीमेंट की अदायगियां तक जाली अकाउंट से की गई, सीमेंट की अदायगियां तक। बुलेट प्रूफ गाड़ियां, बिलावल हाउस के बिल्स, उनकी इवन बर्थडे के जो केक कटे हैं बिलावल साहब के, वो भी जाली अकाउंट से भेजे गए। अगर ये जीआईटी जो है ये वाकईतन सही कह रही है तो इस मुल्क में जितना बड़ा ये हादसा और हाथ हुआ है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती व्यूअर्स। बुलेट प्रूफ गाड़ियां, बिलावल हाउस के बिल जाली अकाउंट से अदा हुए। जरदारी ग्रुप के फार्म्स में भी केक बैग्स के पैसों से हासिल किए गए, किक बैग्स के पैसों से हासिल किए गए। जरदारी ग्रुप के फॉर्म्स किक बैग के पैसों से हासिल किए गए। आहिफ जरदारी ने बुलेट प्रूफ गाड़ियां मंगवाई। रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ियों की रकूम की अदायगी जाली अकाउंट से की गई। बतौर सदर पाकलिन कंपनी का 1.5 अरब रुपए का कर्जा लिया उन्होंने। उन्होंने न्यूयॉर्क और दुबई में जो अपने पेंट हाउसों को जाहिर नहीं किया। सदर जरदारी के दौर में नोडेरो के अंदर अदायगियां भी इन्हीं जाली अकाउंट से की गई। बहरिया आइकॉन प्रोजेक्ट में 10 अरब से ज्यादा की किकबैक्स हुई, जिसमें जरदारी साहब शामिल हैं। आइकॉन टावर की मालियत 30 अरब रुपए की है। मलिक रियाज ने फरियाल तालपुर को 1.22 अरब रुपए अदा किए। मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं, मलिक रियाज ने फरियाल तालपुर को 1.22 अरब रुपए अदा किए। बहरिया टाउन को उसके रिटर्न में सिंध हुकूमत ने 11,297 एकड़ जमीन गैर कानूनी तौर पर लॉट की। यह जीआईटी की फाइंडिंग है कि बहरिया टाउन को सिंध हुकूमत ने 11,297 एकड़ जमीन गैर कानूनी तौर पर लॉट की। मंजूर काका, यूनुस कदवाई, जब्बार नदीम आसिफ अली जरदारी के फ्रंटमैन रहे। आसिफ अली जरदारी के फ्रंटमैन ने बेहतरीन शहरी निजी जमीन गैर कानूनी तौर पर हासिल की। 19 हुकूमती ठेकेदारों ने 1.32 अरब रुपए के किक्सबैक लिए और दिए। नैब ओमनी ग्रुप की जानिब से मुख्तलिफ बैंकों से 53 अरब रुपए के कर्जे फ्रॉड में लेने का भी आया है। और इसके अलावा वज़ीर आसिफ मुराद अली शाह के खिलाफ बतौर वज़ीर ख़ज़ाना तहकीकात की सिफारिश करने का भी कहा गया है। बिलावल भुट्टो के मुतालिक भी कहा गया है कि वो इसके बेनिफिशरी हैं, और जरदारी साहब जो है इन तमाम चीज़ों के सरबराह हैं। एक ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सब कुछ ये ट्रांजेक्शन के तहत साबित होता हुआ अगर नज़र आए तो उसके बावजूद भी साबिर बलोच साहब या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास मॉरल ऑडेसिटी है जरदारी साहब और इस ग्रुप को डिफेंड करने की। ब्रेक के बाद
ویری وارم ویلکم بیک ٹو شو. جناب اتنی بڑی چارج شیٹ جو ہے بینکنگ ٹرانزیکشن کے ذریعے جاری اکاؤنٹ اومنی گروپ ان سب کی مل ملا کے سامنے آئی ہے. صابر بھائی کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ جی بالکل کامران، دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے جو ابھی کہا جو فگر دی ہے اس میں 2-3 چیزیں ہیں. اچھا پہلی بات یہ ہے کہ اس بات سے قطع نظر کہ جے آئی ٹی کے جو یعنی جو ایف آئی اے کے جو افسران ہیں، ڈی جی ہیں، دوسرے ہیں، ڈائریکٹرز ہیں، کہ ان کی وہ کتنا یعنی وہ ہیں یعنی پیپلز پارٹی کے دشمن ہیں، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ ان کے دشمن ہیں. صابر بھائی یہ بینکنگ ٹرانزیکشنز ہیں، یہ بینکنگ ٹرانزیکشن ہے سر. اچھا دیکھیں یہ جاری اکاؤنٹ سے زرداری صاحب کے اکاؤنٹ پر ڈائریکٹ گئے. اسی پہ آ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. وہی میں عرض کر رہا ہوں آپ کو. جی میری عرض سنیں گے نا آپ. میں کہتا ہوں اس بات کو آپ چھوڑ دیں کہ جی کتنے باعث تھے وہ لوگ، لیکن آن دا ادر ہینڈ آپ اس چیز کو دیکھیں کہ جناب کہ اتنا بڑا شوشہ اڑایا جا رہا ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ جی کہ کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی کہ سیمنٹ خریدا گیا ہے. اچھا سیمنٹ کی پیمنٹ ہوئی ہے. اچھا برتھ ڈے پارٹیز کی پیمنٹ ہوئی ہے وہاں سے. اچھا اور بجلی کا بل دیا گیا ہے، پانی کا بل دیا گیا ہے. 241 ملین روپے اومنی ملز نے فریال تالپور صاحبہ کو دیے سر. 265 ملین زرداری صاحب کو ذاتی حیثیت میں دیے ہیں. کس لیے؟ کیوں؟ یہ جواب تو آپ نے دینا ہے. دیکھو میری بات سنیں، پہلے تو آپ سر یہ ٹرانزیکشن ہے بینک ٹو بینک. بی بی فریال کے متعلق دیکھ آپ میری عرض سنیں. دیکھیں جی بی بی فریال کا اومنی سے واسطہ کیا ہے؟ بی بی فریال کا یہی تو سوال ہے کہ پیسے کیوں گئے ان کے اکاؤنٹ میں؟ آپ پہلے لائیں نا صابر بھائی. یہی تو سوال ہے کہ جب واسطہ ہی کوئی نہیں ہے تو اومنی ملز کے اکاؤنٹ سے فریال تالپور صاحبہ کے اکاؤنٹ میں کس طرح 241 ملین گیا؟ یہی سوال ہے. جناب آپ صحیح پہنچے. میں کہتا ہوں ایسا نہیں ہے. اچھا ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ اگر دیکھو اگر پارٹنرشپ ہے تو کوئی پارٹنرشپ ڈیڈ ہوگی. زرداری صاحب نے تو جب سے یعنی وہ صدر بنے تھے اس وقت سے انہوں نے زرداری گروپ آف کمپنی سے اپنے آپ. اچھا یہ بات غلط ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کا آئیکن ٹاور میں 50% کی شیئر ہے ان کا، بحریہ ٹاؤن کا جو آئیکن ٹاور، یہ بات بھی غلط ہے؟ دیکھیں اب پہلے آپ یہ دیکھیں اگر اس کی شیئر ہے، آپ پہلے یہ دیکھیں کہ وہ ٹائٹل کس کے نام پہ ہے. وہ زمین اور وہ جگہ جہاں پہ آئیکن بلڈنگ بنتی ہے بحریہ ٹاؤن، وہ زمین کیا پاور میں آنے سے پہلے اس کی ہے یا نہیں ہے؟ اس چیز کو آپ دیکھ لیں. سر یہ جو 11,000 اراضیاں آپ نے بلڈرز کو دے دی ہیں غیر قانونی طور پہ، صابر بھائی اس کا کوئی حساب ہے؟ یہ کوئی بھی نہیں ہے جو کہا جا رہا ہے 11,000. لیکن دیکھو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کامران صاحب کس کو کیا ملا ہے کس کو کیا نہیں ملا ہے، لیکن بنیادی بات یہ کہ یہ الزام آپ زرداری صاحب پہ ڈال رہے ہیں. آپ اس بات کو ثابت کریں اگر ریونیو جی اے ٹی نے ڈالا ہے سپریم کورٹ میں، میں نے نہیں ڈالا. زرداری گروپ سے جعلی اکاؤنٹ سے 148 ملین نکلوائے گئے سر. آصف علی زرداری گروپ نے 9.52 بلین جو ہے وہ بھی ان اکاؤنٹ سے لیے. تو یہ تو جی اے ٹی نے بتایا اور آپ ثابت کر دیں غلط کہہ رہے ہیں. وہ ٹرانزیکشنز کا پروف ہوگا تبھی تو وہ کہہ رہے ہیں. یہ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہے. اچھا ایسا نہیں آپ کہہ رہے ہیں. اب آپ جی اے ٹی کے سربراہ پر مقدمہ کریں. آپ بالکل آپ کریں. آپ کو ڈیفیم کیا انہوں نے اگر یہ سب غلط ہے. میں آگے جاؤں گا. میں ساتھ یہ بتا دوں کہ آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی. ملک ریاض صاحب کے متعلق جتنی گفتگو ہوئی جس میں کہا گیا کہ یہ غیر قانونی. سر ایک منٹ ابھی تک تو جناب ان کو کل کورٹ نے بلا لیا ہے. صابر بھائی میں اسے آگے جا رہا ہوں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جواب آپ نے دینا بھی اس کا. میں ذرا آگے چلا جاؤں. جی اب دیکھو نا بات اگر اومنی گروپ کا اگر کوئی معاملہ بینک کے ساتھ ہے تو بینک جانے وہ جانے بینک ان کی ڈیلنگ ہوتی ہے. بینک ان کے ٹھیک ہے سر. میں وقت کی قلت ہے ورنہ اس پہ بحث ہو سکتی تھی. لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بتا دوں آپ کو کل کورٹ نے ملک ریاض صاحب کو بلایا. ملک ریاض صاحب کا موقف یہ کہ ان کا کوئی نمائندہ تو بیٹھا نہیں ہے. ان کا موقف ان کی ٹویٹ کی صورت میں ہے. انہوں نے کہا جی ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا اور میں ذاتی حیثیت میں ضرور پیش ہوں گا اور یہ معاملہ ہمارا کوئی کک بیکس کا اس کا نہیں ہے لیکن زمین کا معاملہ ہے اس کے اوپر ہم جا کے پیش. تو کل چل جائے گا پتہ جی کیا جواب دیتے ہیں. اور زرداری صاحب نے بھی اللہ کے فضل سے if I'm not wrong 26 تاریخ تک آئی تھنک یا 27 تاریخ تک جواب دینا ہی دینا ہے. یہ جو سارا کچھ ہے. رانا صاحب آپ جب یہ دیکھتے ہیں کھاتے کھلے ہیں چلے یہ کہہ رہے غلط ہے لیکن جی آئی ٹی پھر بالکل ہی دماغ سے فارغ ہی ہے. اللہ معاف کرے کہ جو اس طرح کے اتنے بڑے بڑے الزام اتنے بڑے لیڈروں پہ لگا رہی ہے. آپ کا دل دکھتا ہے اگر یہ سب کچھ ہوا ہے؟ جعلی اکاؤنٹس، جعلی سبسڈیز، پوری زمینیں دے دی گئیں کک بیکس کے نام پہ. آپ کا دل دکھتا ہے رانا صاحب؟
یقیناً اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر بڑا دل دکھے گا کہ واقعی یہ چیزیں ہوئی ہیں۔ جہاں تھوڑی سی ہمیں تشویش ہوتی ہے بے یقینی کی، وہاں ہمارے ساتھ جو ماضی میں ہوا ہے، میں نے تو آپ سے پہلے ذکر کیا کہ ہائی جیکر بنا دیا گیا اور وہ ثابت نہیں ہو سکا۔ تو یہ اس قسم کے یہ نیب جو ہے خاص طور پہ اس کے اوپر ایک عدم اعتماد ہے، یہ مشرف کی باقیات ہیں۔ اب تو سپریم کورٹ میں کیس زرداری صاحب کا، رانا صاحب آپ پریشان نہ ہو، اب تو سپریم کورٹ میں ہے، صابر بھائی بھی پریشان نہ ہو، یہ جی آئی ٹی غلط ثابت ہوگی تو جی آئی ٹی کو سپریم کورٹ ٹانگ دے گی، آپ فکر ہی نہ کریں۔ میاں محمود رشید صاحب، یہ نیب تو خیر 2 نمبر کام کر رہی ہے بقول ان کے، غلط کر رہی ہے، زیادتی کر رہی ہے، لیکن آپ کا اپنا آئیڈیا کیا ہے جو زرداری صاحب کے کیسز کے اوپر یہ کوئی بینکنگ ٹرانزیکشن سامنے آئی ہوں گی تو اتنی بڑی بات کہی ہے نا جی آئی ٹی نے؟ واٹس یور ٹیک میاں صاحب؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے دوستوں کو یہ چاہیے کہ بلا وجہ اپنی لیڈرشپ کو ہر ناجائز کام کے اوپر اس طرح ڈیفینڈ کرنے سے، پتہ نہیں یہ کس طرح سے یہ لوگ ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ یعنی یہ کوئی الزام نہیں ہے، ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے، بینکوں کی ٹرانزیکشن ہے، اس میں ڈیٹس ہیں، بینکوں کا نمبر ہے، اس میں اماؤنٹ ہے، اور یہ ایسے معصوموں کی طرح بات کر رہے ہیں کہ جیسے یہ بالکل ایک الزام کی طرح ہے۔ بھائی وہ جے آئی ٹی بنی ہے، اس نے پوری طرح اس پہ ہوم ورک کیا ہے، اور زرداری صاحب کے بارے میں معذرت کے ساتھ ماضی کے اندر بھی جو کیسز جس طرح سے یہ وہاں سے انہوں نے کلیئر کروائے وہ بھی ساری قوم کو پتہ ہے۔ اور یہ انہوں نے بنائے تھے، یہ رانا صاحب کی گورنمنٹ نہیں بنائے تھے بھائی جان، رانا صاحب نے انہیں مسٹر 10% کہا تھا۔ یہاں بھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کامران صاحب یہ اس کی خواہش ہے، آپ پہلے جا کے اپنے بیٹے کو جو قاتل ہیں آپ اس کو تو ٹھیک کرو۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کوئی کورٹ اپنے آنگن میں بنا کے بیٹھے ہوئے میری ججمنٹ دے رہے ہیں صابر بلوچ کیا؟ آپ کون ہے کہ آپ بولنے والے میری بات سنو، زبان کو لگام دو تم۔ جی آئی ٹی غلط ہے، نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ میری بات سنو، میں نے آپ کی بات سنی ہے نا، میری بات سنو، تم آرام سے بڑے پاک باز بنے ہوئے ہو، آپ لوگوں نے تو کان چٹا کہنا ہے، ساری دنیا کو کان کالا نظر آ رہا ہے، آپ کو کان چٹا نظر آ رہا ہے۔ اب یہ دور گزر گیا ہے اس طرح کی باتوں کا۔ جے آئی ٹی کے اندر زرداری کو پورا موقع ملے گا، زرداری صاحب اپنی صفائی دیں، اور اس کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب اگر صاف ہوں گے تو اپنا جواب دے دیں گے۔ اگر وہ ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہوگا تو پوری قوم دیکھ رہی ہے، وہ پوری قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکتے آئے ہیں اب تک۔ اب وہ ارشاد بھٹی صاحب کی طرف جاؤں گا میں۔ آپ گرمی آئیں، آپ تحمل سے میری بات کر، مجھے بات میں صابر بھائی اور میاں رشید صاحب ٹھنڈا ہو جائیں، سپریم کورٹ ہائیسٹ فورم ہے، ثابت ہو جائے گا یہ جی آئی ٹی غلط ہے یا یہ زرداری صاحب اور ان کے گروپ غلط ہے، یہ تو ثابت ہو جائے گا۔ بات تو ٹھیک ہے جی آئی ٹی غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن جی آئی ٹی نے بڑی مصدقہ چیزیں نکالی ہیں اور ان کو مقدمہ کرنا چیز پہ غلط۔ ارشاد بھائی، یہ کیا اس ملک میں کیا ہو رہا ہے حضور؟ کچھ روشنی ڈالیں، اگر یہ ساری چیزیں صحیح ثابت ہو جائیں تو اس ملک کو تو لوٹ لیا گیا ہے، ایک ایک چیز کو لوٹا گیا ہے، کیا زمین اور کیا ٹھیکہ اور کیا سیمنٹ اور کیا بیکری اور کیا کیک۔ پہلے تو کامران بھائی میں سمجھتا تھا کہ آپ ہم ساروں میں سے طبقہ اشرافی ہیں، امیر آدمی ہیں، لیکن آج مجھے پتہ چلا کہ آپ بھی ہمارے جیسے مڈل کلاس ہی ہیں۔ کہ ایک تو آپ نے جب یہ جی آئی ٹی کی رپورٹ پڑھ رہے تھے تو آپ کو وہ اربوں خربوں کی باتوں پہ کھانسیاں آ گئیں، گلا خشک ہو گیا۔ دوسرا آپ نے کک بیکس کو آپ نے کیک پڑھا، جو میرا بھی بڑا دل کیا کہ ایک آدھ کیک مجھے بھی مل جائے۔ وہ ریسرچر سے پوچھو گا اسے کیوں لکھا ہے اس طرح؟ جی اچھا جی اچھا مجھے 1 منٹ دیجئے گا، اس سے میرے پوائنٹ آنے سے پہلے ہی پوائنٹ نہ لے لیجئے گا، 1 منٹ صرف دیجئے گا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ کہ ایک مریم صاحبہ نے مریم صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ ایک ہی شخص کے خلاف ظلم، تو اس ایک شخص کو ہی ہم نے 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ بنایا تھا، اس ایک شخص کو ہی ہم نے 3 مرتبہ وزیر اعظم بنایا تھا، اس ایک شخص کے بچوں نے ہی مانا کہ جائیدادیں ہماری ہیں، اس ایک شخص نے ٹی وی تقریر میں کہا تھا کہ میں نے سارے ثبوت حوالے کر دیے ہیں اپنے وکیل کے، اور اس ایک شخص نے ہی ٹی وی تقریر میں کہا تھا کہ اگر میں کیا میرے بچوں پر بھی الزام آیا میں گھر چلا جاؤں گا۔ اب آ جائیے زرداری صاحب پر۔ 20 دسمبر 2018 کو، میں آج اپنی بات نہیں کروں گا، 20 دسمبر 2018 کو قومی اسمبلی میں خواجہ سعد رفیق صاحب نے ایک تقریر کی اور انہوں نے فرمایا اگر خدا نخواستہ زرداری صاحب کو گرفتار کیا گیا تو ملک میں ایک طوفانی اور ہیجانی کیفیت پیدا ہوگی۔ اب 4 اپریل 2017 کو خواجہ سعد رفیق صاحب نے جو فرمایا یہی آج میرا بھی اس کا ارشاد بھائی جواب ہے۔ کوئکلی ذرا مجھے بریک لینے کہا جا رہا، پھر آپ نے جی ہاں
ہاں نہیں صرف کوئکلی 2-3 لائنیں. انہوں نے 4 اپریل 2017 کو خواجہ سعد رفیق صاحب نے فرمایا کہ حیرت ہوتی ہے آصف زرداری صاحب جب کرپشن کے خلاف بات کرتے ہیں. جی بالکل صحیح ہے. بریک لینی پڑ رہی ہے مجھے, بریک لینی پڑ رہی ہے. I'm sorry, بریک لوں گا.